ناظرین السلام علیکم، اعتدال نیوز سے میں ہوں ابو المعظم ترابی، اور آج میرے ساتھ اس اسٹوڈیو میں ایک ہمارے بہت ہی ذہین اور فتین اور لائق فائق جن کا نام ہے احمد مصطفیٰ مغل. یہ ہمارے چیف ایڈیٹر محمد عرفان مغل صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور ان کے دادا بھی احمد نواز مغل صاحب بہت بڑے صحافی تھے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. آج ہم نے احمد مصطفیٰ کو یہاں پر اس لیے تکلیف دی ہے کہ تھوڑا سا ہم بچوں کے حوالے سے بھی گفتگو کریں، اور یہ بھی دیکھیں کہ ہماری جو آج کی نسل ہے وہ کس ڈگر پر چل رہی ہے، کس منزل کی تلاش میں ہے، اور کہاں جانا چاہتی ہے، کہاں جا رہی ہے، اور اس سلسلے میں وہ کیا کر رہی ہے. تو احمد مصطفیٰ مغل صاحب جو ہیں وہ نہ صرف عصری تعلیم کے میدان میں آگے ہیں، بلکہ انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کا حفظ بھی کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ان کے دیگر مشاغل بھی ہیں. تو آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ وہ عصری تعلیم اور حفظ قرآن کو انہوں نے کس طرح مینیج کیا، اور اس کے ساتھ ہی وہ دیگر مشاغل میں کس طرح حصہ لے لیتے ہیں، اور پھر خاص طور پہ ہسٹری کا وہ مطالعہ کرتے رہتے ہیں، اور بہت شوقین ہیں. اور جب ان سے بات کی جاتی ہے تو وہ اس طرح بات کرتے ہیں کہ اپنی عمر سے بڑے نظر آتے ہیں. تو ابھی سے ان کی یہ جو فکر ہے، جو سوچ ہے، اور یہ جو ان کا ایک شوق ہے، تو ہم نے چاہا کہ اسے تھوڑا سا ہم دلجوئی کے ذریعے بڑھائیں، اور کوشش کریں کہ ان کو وقتاً فوقتاً اپنے اسٹوریز میں بلا کے ان کے ساتھ بات کریں. نہ صرف ان کی جو حوصلہ افزائی ہے وہ ہو جائے، بلکہ ہمارے جو دیگر بچے ہیں وہ بھی اس شوق میں کہ اگر احمد مصطفیٰ مغل جو ہے وہ عصری تعلیم بھی حاصل کر سکتا ہے، قرآن پاک کا حفظ بھی کر سکتا ہے، دیگر مشاغل کے ساتھ ہسٹری کا مطالعہ بھی کر سکتا ہے، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے، ہم کیوں آگے نہیں بڑھ سکتے. تو احمد مصطفیٰ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک. خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ٹھاک ہے؟ آج کل آپ کیا محسوس کر رہے ہیں کہ ماحول میں کہ لاک ڈاؤن بھی ہے اور تعلیمی ادارے بھی بند ہیں، تو گھر میں رہتے ہیں؟ بالکل، اور گھر میں پڑھتے رہنا چاہیے، ایسے فارغ بیٹھ کے کیا کریں گے. صحیح بات ہے. ہاں، آج ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ایسی مصروفیت تو ہونی چاہیے، اور وہ بھی پازیٹیو. تو مجھے سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کون سی کلاس میں اب پڑھ رہے ہیں؟ میں ابھی 8 کلاس میں آیا ہوں. اچھا، تو کیا چاہتے ہیں کہ آپ کہاں تک پڑھیں گے، اور کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا بننا چاہتے ہیں؟ پروفیشن وائز تو میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں. اور ڈاکٹر مینز MBBS ڈاکٹر؟ جی ہاں، MBBS سرجن؟ ڈاکٹر. جی صحیح. کینسر اسپیشلسٹ کا ہے. اچھا، ہاں ٹھیک ہے. مطلب آپ کی ایک سوچ، ایک منزل جو ہے وہ یہ ہے کہ میں کینسر، شوق ہے کینسر کا. ہاں مطلب آپ کا ایک، ہاں ٹھیک ہے، مطلب میں نے کینسر کے مریضوں کا علاج کروں. جی ٹھیک ہے. تو اب یہاں یہ بتائیے کہ آپ عصری تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں. جی. اس کے ساتھ آپ نے قرآن پاک کا حفظ بھی کیا ہے. تو یہ کیسے آپ کو شوق پیدا ہوا کہ جی میں اس تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم اور قرآن پاک کا حفظ بھی کروں؟ پہلے میں ناظرہ قرآن پڑھتا تھا، پھر میری مما نے مجھے کہا کہ تم نے حفظ کرنا ہے، تو میں نے کہا جی مجھے کرنا ہے. پھر میری والدہ نے میرے ساتھ بہت زیادہ محنت کی ہے. میں جب پچھلے روزے تھے تو میرا قرآن کے چند پارے سے ان کو پکا کرا تھا، تو پوری رات میرے ساتھ میری مما بھی جاگتی تھیں. اچھا، ان کی بھی اتنی محنت لگی ہے جتنی میری لگی ہے. صحیح. اور کریڈٹ سارا ان کو بھی جاتا ہے اور پاپا کو بھی جاتا ہے. صحیح. اور قرآن اور عصری تعلیم اور ہسٹری، ان سب کے لیے نا ایک روٹین کی ضرورت ہوتی ہے، ڈسپلن زندگی میں. پہلا میری والدہ نے مجھے کہا تھا کہ تم نے پہلے قرآن پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد اسکول، پھر باقی کھیل شیل اور دیگر اپنے مشاغل پورے کرنے ہیں. قرآن پاک ناظرہ پڑھا، جی، پھر اسکول، اور پھر باقی مشاغل، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے حفظ بھی کیا. جی. قرآن پاک میرا ناظرہ پورا نہیں ہوا تو میرے 5-6 پارے ہوئے تھے، تو میں نے حفظ شروع کر دیا تھا. اچھا. صحیح. تو یہ کیسے پھر آپ مینیج کر لیتے ہیں کہ ہماری جو آج کل کی تعلیم ہے، آج کل تو ہم دیکھتے ہیں جو پڑھنے والے بچے ہیں، جی،
اور ان کے جو والدین ہیں ان کا بھی یہ دباؤ ہوتا ہے کہ زیادہ جو بچے کا وقت ہے وہ تعلیم پہ صرف ہو. صرف ایک تو وہ اسکول جاتا ہے صبح سے دوپہر تک کہہ لیں یا دوپہر تک کہہ لیں, اور پھر جب وہ وہاں سے لوٹتا ہے تو پھر بھی وہ کھانا کھا کے تھوڑا سا آرام کر کے جب فریش ہوتا ہے تو پھر والدین کہتے ہیں کہ اب ٹیوشن پڑھو اور ابھی ہوم ورک کرو, اور یہ اسی طرح مطلب رات ہو جاتی ہے اور بچے پھر ٹی وی دیکھ کے اور سو جاتے ہیں, اور یہ روٹین رہتی ہے. تو پھر اس میں آپ قرآن پاک کا حفظ آپ نے کیسے مینیج کر لیا؟ قرآن پاک کا تو پہلے میں گھر میں قاری صاحب سے پڑھتا تھا. اچھا. پھر میں نے پچھلے سال اسکول دار ارقم اسکول میں پھر میں چلا گیا, ادھر میں نے حفظ کیا اور میں قاری صاحب سے بھی کرتا رہا. شعبہ حفظ بھی ہے. جی ادھر ہے, میں اپنے قاری صاحب سے بھی کرتا رہا, پھر دار ارقم میں بھی کرتا رہا. پھر میرا ایسے پھر ادھر نا جو قرآن کی پڑھائی کے ساتھ صرف تھوڑی سی پڑھاتے ہیں صرف اسکول کا, تاکہ بچہ ٹچ رہے. روزانہ ایک پیریڈ ہوتا ہے یا روزانہ 2 پیریڈ ہوتے ہیں, اور ہر 1-2 دن بعد انگلش اردو 3 سبجیکٹ پڑھاتے ہیں تاکہ بچہ ٹچ میں رہے پڑھائی کے. اچھا صحیح. اور پھر قرآن کا سب سے اچھا افضل وقت جو ہے وہ فجر کے وقت پڑھ لے یا مغرب کے بعد پڑھے, صبح سویرے اٹھ کے, اور یا مغرب کے بعد. جو آپ نے بات کی ہے کہ ایک تو شیڈول کی بات کی ہے, جب شیڈول ہوتا ہے تو بندہ ڈسپلن میں آ جاتا ہے. جب ڈسپلن میں بندہ خود آ جائے تو اس کی جو زندگی ہے وہ بھی ڈسپلن میں آ جاتی ہے, اور پھر جب وہ جو کچھ بھی جتنا بھی کرنا چاہتا ہے وہ مینیج کر لیتا ہے. تو آپ نے اسی طرح مینیج کر لیا. جی کر لیا. ٹائمنگ جو ہے آپ کی نکل آئی, اور آپ نے جو ہے عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ نے کھیلوں میں بھی حصہ لیتا رہا, کھیلتا بھی تھا. اچھا, کھیل کون سے کھیلتے ہیں؟ کھیل میں کرکٹ بھی کھیلتا ہوں, فٹ بال بھی کھیلتا ہوں, اور آج کل اسکواش بھی شروع کی ہوئی ہے. اچھا ماشاء اللہ. اسکواش گھر میں کھیلتے ہیں یا نہیں؟ اسکواش کورٹ جاتے ہیں. اچھا کورٹ جاتے ہیں. اچھا صحیح. پڑوسی ہیں 1-2 دوست ہیں وہ بھی ساتھ چلتے ہیں. اچھا صحیح. تو پھر ان مشاغل کے علاوہ اور آپ کا کوئی ایسا خاص شوق جو آپ کو پسند ہو کہ میں یہ کرتا رہوں اور میری زندگی کا یہ حصہ رہے؟ ہسٹری اور کرنٹ افیئر. اچھا صحیح. دنیا کے حالات اور دنیا کے ملکوں کی سیاست کے حالات, اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے. ماڈرن ہسٹری بھی اور اسلامک ہسٹری بھی. اچھا مطلب آپ ماضی کو بھی آپ پڑھتے ہیں. جی. اور جو حالات حاضرہ ہے ان کی اسٹڈی بھی کرتے ہیں. تو کیا کرتے ہیں آپ, مطلب ماضی کے حالات کو جاننے کے لیے آپ کتابیں پڑھتے ہیں؟ جی بالکل, کتابیں میں پڑھتا ہوں. اچھا, ابھی تک کوئی خاص کتاب جو آپ نے پڑھی ہو کہ ہسٹری کے حوالے سے, اسلامک ہسٹری ہو یا اس کے علاوہ ہسٹری ہو, کوئی ایسی کتاب خاص, کوئی ایسا رائٹر جو آپ کو اچھا لگتا ہو کہ یہ واقعی تحقیق کے ساتھ تصدیق کے ساتھ ہسٹری مجھے دے رہا ہے؟ تحقیق کے ساتھ تو پھر میں ابھی کرنٹ افیئرس پہ یوٹیوب پہ ایک چینل ہے, یوٹیوب چینل ہے, ان کو میں دیکھتا ہوں. انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں. لیکن اس چینل کو میں نے اس لیے دیکھا ہے نا, جب میں نے اس کی سورسز دیکھی ہیں وہ CNN BBC اس چیز کو لیتے ہیں, تب میں نے اس کو کیا, ورنہ میں نہیں, مجھے کوئی کیچ بھی نہیں کرتا, کوئی کسی چینل کا مجھے اچھا بھی نہیں لگتا. اور کتاب تو مجھے ہر وہ رائٹر اچھا لگتا ہے اگر وہ صحیح ہو, مستند ہو تو صحیح. ہاں جی. اور دیکھیں نا آج کل تو ایک تو یہ ہے نا کہ رائٹرز ہوتے ہیں نا, کسی کو شوق ہے وہ 100-500 کتابیں وہ لکھ دیتا ہے. جی ہاں. اچھا, یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. جب آپ بیٹھ جاتے ہیں اور قلم ہاتھ میں لے لیتے ہیں تو آپ بہت ساری کتابوں سے بہت ساری چیزیں اٹھا کے جو ہے جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ لکھ لیتے ہیں. لیکن ایک مستند ذریعہ ہوتا ہے. جی. اور ایسا رائٹر ہوتا ہے کہ وہ واقعی آپ کو کچھ دے رہا ہوتا ہے, آپ جب پڑھتے ہیں تو آپ کو کچھ ملتا ہے, تو وہ ایک کتاب لکھ دے وہی کافی ہوتی ہے. مستند چیز تھوڑی بھی ملے تو زیادہ صحیح ہوتی ہے اور زیادہ بہترین انسان کے لیے ہوتی ہے, ورنہ ایسے تو بہت سی کتابیں ہیں. ٹھیک صحیح. تو اسلامک ہسٹری میں آپ کا زیادہ شوق ہے پھر؟ جی. اچھا, تو آپ اسلامک ہسٹری میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوتی ہے؟ جی بالکل, ادھر سے شروع ہوتی ہے. تو پھر آپ نے قرآن پاک تو حفظ کر لیا, ابھی آپ کا ذہن میں ہے کہ میں قرآن پاک کا ترجمہ بھی پڑھوں, تفسیر بھی پڑھوں, اس کے ساتھ ہی میں جو احادیث شریف ہیں وہ بھی پڑھوں اور ان کا ترجمہ بھی اور تفسیر بھی پڑھوں, اور تاکہ مجھے اسلامک ہسٹری بھی اچھی طرح سمجھ آ سکے. آہستہ آہستہ ارادہ تو ہے, میرے والدہ کا بھی ہے کہ یہ شروع کرے, قاری صاحب کا بھی ہے, میرے قاری صاحب کا بھی بہت احسان ہے مجھ پہ, وہ اس سال مجھے اپنی ترابی کے لیے. نام ان کا حافظ اقبال.
हाफिज इकबाल साहब, हाफिज सही। मोहम्मद इकबाल हैं, अच्छा, अच्छा, सही, वो उनका भी है कि वो इस बार वो 25 साल से अपनी मस्जिद में तरावी भी पढ़ा रहे हैं। वो अच्छा, इस माशाल्लाह, साल सही, मुझे अपना मुसल्ला भी दे रहे हैं कि तुम अच्छा, पढ़ाओ। अच्छा, सही, सही, हाँ। उन्होंने मुझे मतलब कहा आप कि तरावी तुम आप पढ़ाओगे, पढ़ाएँ, हाँ, सही। क्योंकि तरावी के बगैर फ़ायदा नहीं है इसका। जी, इसी सही बात है। जब मतलब ये हर साल जो है माह रमज़ान आता है, तो कुरान माह रमज़ान जो है वो कुरान पाक की सालगिरह का महीना है। जी और इस दौरान जो है हमारे जो हुफ़ाज़ कराम हैं, कुर्रा हज़रात हैं, वो दौरा हिफ्ज़ करते हैं, जी और दौरा हिफ्ज़ के साथ फिर वो तरावी पढ़ाते हैं। तरावी तो फिर पूरे साल के लिए जो है कुरान पाक जो है उनका हिफ्ज़ जो है वो पक्का हो जाता है। पुख्ता से पुख्ता होता चला जाता जी है। जी। और ख़ास तौर पे फिर ये जो हमारे बच्चे होते हैं, जैसे आप हैं, जी तो उनसे इसलिए तरावी पढ़वाते हैं कि ये कुरान पाक का दौरा भी करेंगे और तरावी में पढ़ाएंगे, तो ये इतना पुख्ता हो जाएगा कि इंशाअल्लाह आगे ये भूलेंगे नहीं, बल्कि इनको मुकम्मल तौर पे याद रहेगा। तो इसलिए तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो जी आपका क्या ख्याल है, इस वक्त इस दफ़ा आप तरावी पढ़ाएंगे? जी इंशाल्लाह, अच्छा, तैयारी तो है। कल पहली तरावी भी है। कल पे हो सकता है कि चाँद इंशाल्लाह नज़र आ जाए तो आज भी हो सकती है, हाँ, अगर आज पहली भी हो सकती है। जी, जी। तैयारी है। हाँ, ठीक, ठीक। सो अच्छा, अब ये बताएँ कि हालात हाज़िरा के हवाले से आप बात कर रहे थे। इस वक्त आप क्या ख़ास तौर पे तो कोरोना की सूरत हाल चल रही है, लॉकडाउन की सूरत हाल दुनिया में चल रही है। फिर दूसरी बात एक और आ गई है कि तेल की खपत इतनी कम हो गई है और सप्लाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि अमेरिका में जो है वो उसकी जो उसका जो स्टॉक एक्सचेंज है वो क्रैश कर गया है। और तेल फ़रोख्त करने के लिए कंपनियों के पास चूँकि जगह नहीं है उसको ज़ख़ीरा करने की, तो साथ में वो $37 फ़ी बैरल दे भी रहे हैं दे भी और रहे हैं, माइनस में चली गई है और उनके। माइनस में चली गई है कीमत। तो आप इसको किस हवाले से, कोरोना, लॉकडाउन और ये तेल की सूरत हाल, ये क्या सब कुछ ये आप क्या समझते हैं? तेल की सूरत हाल तो अमेरिका में बहुत बुरी हो चुकी है। सही, अमेरिका ने खलीजी जंग भी इसी वजह से करवाई थी कि ताकि अमेरिका का तेल ऊपर उठे। तेल पे कब्जा कर हाँ, सके, सही है। तेल हाँ, उसने सही, तेल वाले तमाम ममालिक को आपस में लड़ा दिया था। ठीक, सही, अभी भी हाँ, अमेरिका की यही कोशिश तो होगी कि हाँ, ईरान, हाँ, सऊदी अरब और यूएई का तेल न बिके तो उनको भी नुकसान हो। सही, सही, और अगर तेल अमेरिका ने अगर निकालना रोक दिया कि बाद में अच्छा, निकालेंगे, तो तेल नीचे चला जाएगा और हाँ, फिर इन्हें नहीं मिलेगा। अच्छा, फिर 50-60 साल का इन्हें प्रोसेस करना पड़ेगा, और सही, उसमें भी किस्मत होगी तो मिल जाएगा, वरना अच्छा, नहीं मिलेगा। अच्छा, और ठीक, इनको सही, अमेरिका की हाँ, ये जो सुपर पावर का जो अमेरिका है, जी, जी, वो भी अमेरिका खतरे में पड़ सकता है, अमेरिका हट सकता है। अच्छा, सही। तो ये तो तारीख़ आपने पढ़ी है और आप समझते भी हैं कि बहुत सारी कौमों ने बड़ी तरक्की की, बड़ी जी और बड़े उरूज पे पहुँचे, लेकिन जी हमेशा हर उरूज को ज़वाल भी होता है। बिल्कुल माज़ी करीब में अगर हम देखें तो एक वक्त था कि बरतानिया बहुत ऊंचा था, बहुत और बड़ी हर ताकत मुल्क थी, में बरतानिया बरतानिया की की हुकूमत थी मुनारची दुनिया होती पे। थी। फिर फ्रांस भी इसी तरह था कि उसकी भी बहुत सारी दुनिया पे फ्रांस का हुकूमत रही। नेपोलियन था। हाँ, ठीक है। अच्छा, फिर इसके साथ ही अभी सोवियत रूस को, यूनियन, जी ठीक है। सोवियत रूस हाँ, को देख तो लें। इससे पहले अगर हम अपनी मुसलमानों की हिस्ट्री देखें, मुसलमानों की तारीख़ देखें, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में 22 लाख मुरबा मील पे मुसलमानों को हुकूमत थी, और उसके बाद भी मज़ीद फतूहात हुई थी और हुकूमतें जो हैं वो बढ़ गई थी। अगर आप हाँ, एक सही। दो सदी पीछे भी देखें तो फिर जी, जी, यहाँ सही। पे वो तैमूर लंग की वो थी, जी, जी, हुकूमत थी जी, 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 जी। अमीर तैमूर जी, की, जी, जी, और हाँ, उस तरफ से साहब। सल्तनत उस्मानिया जो हाँ, थी, ये जी, भी जी, यूरोप, सल्तनत बिल्कुल, यूरोप पे बिल्कुल, भी हाँ, मुसलमान थे, बिल्कुल, एशिया क्या पे भी मुसलमान थे। मुसलमान थे, बिल्कुल। मतलब ये तो अभी 500 साल पहले की हम्म, बात है। तो आप अच्छा, इधर हमारे इंडिया पे जो है मुगलिया सल्तनत थी। सल्तनत जो थी वो बड़ी अजीम सल्तनत थी, ख़ास तौर पे जलालुद्दीन अकबर के दौर में। उसे इसलिए उसे मुग़ल आज़म भी कहा जाता था। तो आप क्या समझते हैं कि अब ये जो सूरत हाल कोरोना कोरोना क्या है, आपने स्टडी किया है, आपने हालात हाज़िरा पे नज़र रखी है कि असल में कोरोना क्या, आपकी समझ में क्या आ रहा है? कोरोना एक वबाए नमूनिया की तरह जो इंसान को अच्छा, होती है, तो लेकिन कोरोना है तो सही। उसमें जी अच्छा, उसमें 98% लोग बच जाते हैं, अच्छा, अगर अगर एहतियात करें। एहतियात करें, सही। पाकिस्तानी जो और हाँ, हम लोग जो हैं वो एहतियात बिल्कुल नहीं कर रहे। जैसे अच्छा, सही, उस दिन कराची का देख रहा था न्यूज़, तो वो कह रहे थे हमारी मजबूरी है, हम निकले हुए हैं। सही, हाँ, अब जान है तो जहान है, जी, वो जी, हाँ, जिंदगी सही, नहीं रहेगी तो क्या ठीक, करेंगे पैसों का। सही, ठीक है, हाँ, सऊदी अरब में केसेस नहीं है, लेकिन पूरा सऊदी अरब कर्फ्यू में है। कर्फ्यू में है,
پورے ادھر بندہ باہر نکلنے پہ اسے 10,000 کا جرمانہ ہے، 10,000 ریال کا. امریکہ میں بھی مسئلہ ہے. چین نے ختم کر دیا اسی لاک ڈاؤن. چین کے ایک شہر سے دوسرے شہر میں بھی نہیں گیا. صحیح. اچھا ایک اور بات ہے نا، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو خوشحال ممالک ہیں، معاشی طور پہ مضبوط ممالک ہیں، اور پھر وہاں ایک جو حکومتی اور ریاستی سسٹم ہے وہ بہت زیادہ مضبوط اور مستحکم ہے، تو وہاں جو لاک ڈاؤن ہے تو وہ ریاستیں جو ہیں لوگوں کی مدد کرتی ہیں. ہمارا پاکستان کا یا انڈیا کا یا باقی جو اس طرح کے ممالک ہیں، ترقی پذیر ہیں یا غریب ممالک ہیں، ان کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس معاشی طور پہ ایسے ذرائع اور ایسے وسائل اور ایسے آمدن کا کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں تک جو ہے گھروں میں جو ہے وہ ان کی مدد و معاونت کر سکیں اور ان کو گھروں میں رہنے پہ مجبور کر سکیں. تو ایک مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ اب جب آپ کو کورونا سے آپ کو ڈر لگے گا کہ آپ باہر نہیں نکلیں گے، احتیاطی تدابیر کریں گے، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ پھر کورونا سے بڑی جو بلا ہے وہ بھوک ہے. جی بھوک سے بھی مر سکتے ہیں، بھوک سے بھی مر سکتے ہیں. اور خاص طور پہ پھر آپ دیکھیں نا کہ جو بڑے لوگ ہیں وہ کسی حد تک، وہ بھی جوان، کسی حد تک 2-4 دن وہ بھوک گزار سکتے ہیں، لیکن جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ کورونا سے جو بوڑھے لوگ ہیں وہ زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں، پھر جو بچے ہیں اگر ان کا امیونٹی سسٹم کمزور ہے تو وہ زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں، اور اگر یہ متاثر ہو جائیں تو ان کی جان سے جا سکتے ہیں. لیکن بھوک کا بھی یہی معاملہ ہے نا کہ بھوک یہ بھوک بھی نہیں برداشت کر سکتے، تو یہ بھوک سے بھی مر سکتے ہیں. تو اصل مسئلہ یہ بھی ہے، ہمارے پاکستان کا بھی یہی مسئلہ ہے، اس لیے لوگ باہر نکلتے ہیں کہ کوئی روزگار کریں اور اپنے بچوں کے لیے کچھ کما کے لائیں، اپنے لیے کچھ کما کے لائیں. ملک کی جو ایک پاور ہوتی ہے نا اس کی جمہوریت پہ بھی اس کا ہوتا ہے. جمہوریت پاکستان میں جمہوریت کو 70 سال ہوئے ہیں، اس میں 70 سال میں سے 30-40 سال تو ڈکٹیٹرشپ آئی ہے پاکستان میں، اس لیے پاکستان کی جمہوریت کمزور ہے. آپ سوچیں جس ملک میں 5 سال کے اندر 3 وزیر اعظم آئے تو اس ملک کا کیا حال ہوگا. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو جمہوری پاکستان مضبوط اور مستحکم ہو سکتا ہے تو اس کی بنیاد جمہوری نظام اور مستحکم جمہوری نظام ہے. اگر جمہوریت مضبوط ہو جائے تو ہم معاشی طور پہ بھی مستحکم ہو جائیں گے، ہمارا سیاسی ریاستی سسٹم بھی مضبوط ہو جائے گا، جس طرح امریکہ امریکہ اس لیے مضبوط ہے. امریکہ میں 1783 کی جمہوریت شروع ہے، اس میں کوئی بھی اس میں خرابی نہیں ہے، اس حکومت میں کوئی ڈکٹیٹر نہیں آیا. یہ ایک تو ہمارے صدر تھا اسکندر مرزا، اسے ایک شوق تھا مارشل لا لانے کا. مارشل لا کا قانون لایا، 3 ہفتے بعد اسے بھی اس نے ایوب خان نے گرفتار کر لیا. اس کو اپنے شوق کی بنا پر اس نے ساری زندگی پاکستان کو یہ ڈکٹیٹرشپ میں لے آیا. وہ اچھا اسے آپ شوق سمجھتے ہیں یا اقتدار کا لالچ؟ کسے؟ یہ جو سکندر مرزا نے کیا کہ مارشل لا نافذ کر دیا، حالانکہ صدر تو وہ تھا، تو اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو شوق تھا مارشل لا لگانے کا. اس کو شوق ایسے اس نے شوق میں کیا کہ ایسے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اچھا صحیح، مطلب تجربہ کیا. ٹھیک. اس لیے بھی تو پاکستان میں بنگالی وزیر اعظم کو نہیں اتنا پسند کیا جاتا تھا، وہ بنگالی تھا، اس لیے بھٹو نے شیخ مجیب الرحمان کو صدر بننے سے تیل کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے کہ امریکہ اور روس کا یہ کیا معاملہ ہے آگے مزید؟ مطلب تیل کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں اور مسائل پیدا ہو گئے ہیں ان کے لیے. روس تو ابھی بھی یہی چاہتا ہے کہ امریکہ کا تیل کم ہو، کیونکہ روس کی جو شمال ہے وہ فل برف سے ڈھکا ہوا ہے اور اس طرف پانی ہے. باقی جو اس کی سائڈ ہے مشرق میں جاپان ہے اور ادھر بھی برف ان کی بندرگاہ پہ ہوتی ہے. جب گرمیاں آتی ہیں ان کے پاس گرم پانی نہیں ہے. افغانستان میں بھی روس جب 12 سال کی جنگ لڑی تھی تو گرم پانی تک پہنچنے کے لیے آیا تھا، لیکن وہ بندوق کی جنگ ہار گیا تھا اور چائنا معاشی جنگ جیت گئی ہے. چائنا نے ان جتنے عرصے میں معاشی جنگ لڑی ہے اور پرامن طریقے سے اسی گرم پانی میں پہنچ گیا ہے. اور روس بھی اب آپ دیکھیں نا پاکستان کے ساتھ اتحادی بن کے، چائنا کے ساتھ اتحادی بن کے بندوق کی بجائے ایک بہتر حکمت عملی کے ذریعے جو ہے وہ گوادر کی بندرگاہ تک گرم پانی تک پہنچ رہا ہے، اور اس چائنا کے ساتھ ساتھ اسے بھی فائدہ ہوگا. اور آج کل وہ پاکستان کا اتحادی ہے، سی پیک میں جو ہے وہ اس میں شامل ہے اور وہ چاہتا ہے کہ سی پیک رشیا تک پہنچے. ٹھیک ہے، تو آپ سے آئندہ بھی بات چیت انشاءاللہ جاری رہے گی. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. ناظرین، احمد مصطفیٰ مغل کی گفتگو آپ نے سنی
اور مجھے خاص طور پہ امید ہے کہ آپ بھی چاہیں گے کہ آپ کے بچے بھی اس طرح عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دینی علوم سے بھی واقفیت حاصل کریں، اور ان کے جو مشاغل ہیں وہ تعمیری اور کردار سازی کے لحاظ سے ہوں، تاکہ بچوں کی جو تعلیم ہے اس کے ساتھ تربیت بھی ان کی بہتر طور پہ ہو سکے۔ اسی کے ساتھ ابو المعظم ترابی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔